تپتے ہوئے سورج کے نیچے جب ریت کا سمندر لہراتا ہے تو وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان نے اسی بنجر اور ویران زمین پر کروڑوں ٹن میٹھا پانی بہا دیا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی دیوانگی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا منظم تجربہ تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ریگستان میں بہتا میٹھا پانی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سائنس، سیاست اور فطرت تینوں کو ایک ساتھ چیلنج کر دیا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی صرف ریت اور پانی کی نہیں بلکہ انسانی حوصلے اور ایک معجزے کی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، مصر وہ عظیم تہذیب ہے جس کی تاریخ دریائے نیل نے لکھی، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھی نیل کا دامن تنگ پڑنے لگا۔ ملک کی 95% آبادی دریا کے کنارے صرف 5% زمین پر رہنے پر مجبور تھی۔ باقی 95% علاقہ یعنی لا امتحانی ریگستان صرف ریت اور بگولوں کی سلطنت تھا۔ حکومت جانتی تھی کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو نئی زمین درکار ہوگی، مگر وہ زمین کہاں سے آئے؟ نیل کا پانی ہی مصر کی زندگی تھا اور اسی کو ریگستان کے قلب تک پہنچانا ایک خواب تھا۔ سال تھا 1990۔ یہ مصر کی پارلیمان نے ایک عظیم خواب دیکھا، نیو ویلی پروجیکٹ، جو بعد میں توشکا منصوبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ منصوبہ محض انجینئرنگ کا نمونہ نہیں تھا بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد تھی۔ اس کا مقصد نیل کے اضافی پانی کو ریگستان تک لے جا کر وہاں کھیتی باڑی کرنا اور نئی بستیاں بسانا تھا۔ ایک ایسا تجربہ جو انسانی صلاحیتوں کی حدوں کو آزمانے والا تھا۔ اس منصوبے کے مرکز میں توشکا ڈپریشن تھا، جو سہارا ڈیزرٹ کے درمیان ایک قدرتی نشیبی علاقہ تھا۔ طے یہ پایا کہ لیک نصیر سے پانی نکال کر یہاں تک پہنچایا جائے۔ ماہرین نے اسے ناممکن قرار دیا کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں پانی کو ریگستان کے درمیان پمپ کرنا ایک ناقابل یقین چیلنج تھا۔ اس کام کے لیے مبارک پمپنگ اسٹیشن تعمیر کیا گیا، جو دنیا کے سب سے بڑے پمپنگ اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔ یہاں نصب 24 دیوہیکل پمپ دن رات پانی کو 50 میٹر کی بلندی تک اٹھا کر شیخ زائد نہر میں ڈالتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد سیٹلائٹ تصاویر نے وہ منظر دکھایا جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ جہاں پہلے صرف سنہری ریت تھی، وہاں اب گہرے نیلے رنگ کی جھیلیں ابھر رہی تھی۔ نیل کا میٹھا پانی ریگستان کی گہرائیوں میں قدرتی گھڑوں کو بھرنے لگا تھا۔ ان جھیلوں کو توشکا جھیلیں کہا گیا۔ مقامی لوگوں نے محسوس کیا کہ ہوا میں نمی بڑھنے لگی ہے اور ریت ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ پانی نے ریگستان کی ریت میں نئی روح پھونک دی۔ جھیلوں کے کناروں پر گھاس اگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں چھوٹے چھوٹے جنگلات بن گئے۔ وہ پرندے جو برسوں پہلے ہجرت کر چکے تھے وہ واپس آنے لگے۔ فلیمنگو، بطخیں اور دیگر نایاب نسلیں وہاں نظر آنے لگیں۔ جھیلوں میں قدرتی طور پر مچھلیاں پیدا ہونے لگی۔ حکومت نے جدید آبپاشی کے نظام کے ذریعے وہاں گندم، کھجور اور سبزیوں کی کاشت شروع کر دی۔ ریگستان کا چہرہ بدل رہا تھا، لیکن ہر بڑے خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جلد ہی اس منصوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی پمپ کرنے کے اخراجات اربوں ڈالر تک جا پہنچے۔ ریگستان کی مٹی میں نمکیات کی مقدار زیادہ تھی، جس کی وجہ سے فصلیں اگانا مشکل ہو رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے پانی تیزی سے بخارات بن کر اڑنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ توشکا پروجیکٹ ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا۔ ریت کے بگولے ادھوری بنی نہروں کو بھر رہے تھے۔ اربوں روپے کی مشینیں زنگ آلود ہو رہی تھیں اور دنیا اسے ایک ناکام خواب دے کر بھلا چکی تھی۔ لیکن پھر 2011 کے سیاسی انقلاب نے اس منصوبے کو پس پش ڈال دیا۔ نہریں خشک ہونے لگیں اور جھیلیں سکڑ گئیں۔ ایسا لگا جیسے ریگستان نے اپنی زمین دوبارہ چھین لی ہو۔ لیکن 2024 میں مصر کی قیادت بدلتے ہی اس ریگستان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صدر عبد الفتاح السیسی نے اقتدار سنبھالتے ہی واضح کیا کہ مصر کی بقا نیل کے کنارے محدود رہنے میں نہیں بلکہ ریگستان کو فتح کرنے میں ہے۔ انہوں نے توشکا کو ایک بار پھر قومی ترجیح قرار دیا۔ حکم دیا گیا کہ انجینئرز اور فوج کے ماہرین فوری طور پر اس بنجر زمین پر پہنچیں اور وہیں خیمے گاڑ لیں۔ یہ اب صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ مصر کی غیرت کا سوال تھا۔ اس بار حکومت نے وہ غلطیاں نہیں دہرائیں جو 90 کی دہائی میں
में हुई थी। सबसे पहले उन नहरों से रेत निकाली गई जो सालों से बंद पड़ी थी। जहां नहरें टूट चुकी थीं, वहां कंक्रीट की नई तह बिछाई गई ताकि पानी रेत में जज़ब होकर जाया ना हो। पुराने तरीकों को तर्क कर दिया गया। अब पूरे रेगिस्तान में सेंटर पिवट इरिगेशन के व्हीकल फुआरे लगाए गए जो सैटेलाइट और जीपीएस से कंट्रोल होते थे। ये मशीनें जमीन की नमी को भांप कर सिर्फ इतना पानी देती थी जितनी जरूरत हो। क्योंकि बिजली एक बड़ा मसला थी, इसलिए रेगिस्तान में मीलों दूर तक सोलर पैनल्स का जाल बिछाया गया ताकि सूरज की तपश ही से पानी पंप करने की तवानाई हासिल की जा सके। सिर्फ पानी पहुंचाना काफी नहीं था। माहिरीन ज़राअत की टीमों ने मट्टी के नमकियात को खत्म करने के लिए खास किस्म की नामियाती मादे और खादें इस्तेमाल की। उन्होंने ऐसी फसलों का इंतखाब किया जो कम पानी और ज्यादा गर्मी में भी लहलहा सकें, जैसा कि खास किस्म की गंदम और सऊदी अरब से मंगवाए गए आला नस्ल के खजूर के दरख्त थे। चंद ही सालों में उस मेहनत का फल नजर आने लगा। वो जमीन जो पथरीली और प्यासी थी वहाँ अब सब्जा चादर की तरह बिछ चुका था। हजारों एकड़ पर मुहित गंदम के खेत जब हवा में लहराते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये वही जगह है जहाँ कभी जिंदगी का गुजर नामुमकिन था। सड़कों का जाल बिछाया गया ताकि फसलों को फौरी तौर पर शहरों तक पहुंचाया जा सके। सदर अल सीसी का ये फैसला महज एक सियासी ऐलान नहीं था बल्कि फितरत के सामने इंसानी इरादे की जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर क़यादत में विजन हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो रेत के टेले भी सोना उगल सकते हैं। आज तोशका मिस्र की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका है। लाखों टन अनाज यहाँ से हासिल हो रहा है और हजारों खानदानों को रोजगार मिला हुआ है। ताहम कुछ खदशात अब भी बाकी हैं। दरियाए नील के पानी पर सूडान और इथियोपिया के साथ तनाज़ात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि फितरत के साथ इस तरह की छेड़छाड़ तवील मुद्दत में क्या असरात लाएगी, ये कहना कबलज़ वक्त है। तोशका मंसूबा महज एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि ये इंसान की उस जिद का सबूत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मिस्र ने साबित किया कि अगर इंसान चाहे तो रेत में भी जिंदगी उगा सकता है। लेकिन ये कहानी हमें एक सबक देती है कि जब हम फितरत को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। असल फतह वही है जहां इंसान और फितरत एक साथ कदम मिलाकर चलें। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।